اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو ویکینڈ وتھ ہدایت میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان کاظم رضا، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں بے نظیر حسین ویکینڈ وتھ ہدایت پروگرام میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین ویکینڈ وتھ ہدایت میں ہم ہفتے بھر کی خبروں پر تجزیے اور تبصروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام کا فارمیٹ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو پروگرام کے شروع میں ہی بتا دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو اقوال معصومین سے لے کر کالم ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا، اور اس کے بعد پاکستان سے ہمارے ہدایت ٹی وی کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر انیس منصوری صاحب ہوتے ہیں، جو ہم کو پورے ہفتے کی جو ٹاپ نیوزز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمیں پوری کمپلیٹ بریفنگ دیتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اکثر ہماری پروڈکشنز بھی جو ہیں وہ بڑے کام کی نکلی ہیں، اور جیسے جیسے ہم نے بات کی ہے اسی طریقے سے وہ سب کچھ ہوا ہے. ناظرین پروگرام کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں بے نظیر کے پاس کہ آج کے ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج کے دنوں کے مطابق ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے ان معاملات میں معصومین کیا کہتے تھے، اہل بیت کے کیا اقوال تھے، حضرت علی کیا کہتے تھے، اور ہمیں کس طریقے سے وہ یہ گائیڈ کر کے گئے تھے کہ اگر ایسے حالات ہوں تو پھر کچھ یوں عمل کرنا ہوگا. جاننے کے لیے چلتے ہیں بے نظیر کے پاس. بہت بہت شکریہ قاسم بھائی. جی ناظرین، آج کے جو اقوال معصومین ہیں آپ ہمیشہ کی طرح یہ اسی کوشش کے ساتھ لے کر آئی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں اور ہم اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کر سکیں. اب تک میں نے ہر ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج میں جس ٹاپک کے اوپر اقوال معصومین لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے صبر. آج کل ہماری زندگیوں میں اتنا بے صبرا پن ہے، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، ہم لوگ ہر صبر سے خالی دامن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں ہمارے مولا علی ہمیں کہاں پر اور کس طرح صبر کرنے کے لیے کہہ کر گئے ہیں. سب سے پہلے میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بے صبری غالب آ جائے وہ صبر کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے. بہترین قول ہے. صبر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے، اگر جس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ اگر انسان صبر کرے تو ہم لڑائی سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے اور آپ اس کی بد اخلاقی پہ صبر کر لیں تو آپ کا جو اس سے ناچاکی ہے وہ آگے بڑھنے سے بچ سکتی ہے. بہت سارے فائدے ہیں صبر کے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مولا علی نے کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پر ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا ہے، اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس یہ ہیں جن کو میں اپنے لفظوں میں نکال کر لے کر آئی ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ زندگی ایک بہت خوبصورت گفٹ ہے، بہت خوبصورت تحفہ ہے پروردگار کا. اگر آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پر بے صبر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں کہ پہلے ناشکری کا لفظ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے ان کے بارے میں سوچو جن کو اللہ نے طاقت ہی نہیں دی بولنے کی. بہترین قول ہے. ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اس لیے ہم ناشکری کے الفاظ بولتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس طاقت سے محروم رکھا ہے. کبھی اگر ہم ان کے بارے میں سوچ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنا ناشکری کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنا بند کر دیں گے. آگے مولا فرماتے ہیں کہ کبھی تم ہمیشہ اپنے کھانے کے اندر تم نقص نکالتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ذرا سا بھی ہمارا کھانا صحیح نہ بنے تو ہم نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مولا کیا فرماتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ پروردگار نے جن لوگوں کو کھانا ہی نہیں دیا وہ کس چیز میں نقص نکالیں گے. بہترین قول ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ نے ہمیں جیسا بھی کھانا دیا ہے اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں بہت چیزوں سے نوازا ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے کھانا ہمارے آگے رکھا جائے ہم اس کے اندر کس طرح نقص نکال سکیں. اور میرے مولا آگے فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو، جو لوگ شادی شدہ ہیں، جو اپنے شوہر یا زوجہ کے بارے میں ہمیشہ کمپلین کرتے رہتے ہیں، کبھی تم نے ان کے بارے میں سوچا ہے کہ جو
ایک اکیلے پن سے ڈرتے ہیں، جو اکیلے رہتے ہیں، جن کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں کہ جب جو بیمار ہوں ان کو کوئی ایک گلاس پانی دینے والا بھی نہیں ہے. اب مولا کہتے ہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ ناشکر الفاظ نکالنے سے پہلے کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے ارد گرد وہ کتنے لوگ ہیں جو تمہارے سے بھی چھوٹے تھے اور قبروں تک پہنچ گئے، اور تم ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں ناشکر الفاظ نکالتے رہتے ہو. کتنی بہترین بات ہے. آج ہم لوگوں کی کیا عمریں ہیں، کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا آج ان کی باری ہے تو ہو سکتا ہے کل کو ہماری باری بھی ہو. آگے مولا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں کمپلین کرتے رہتے ہیں، جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں، باعمل نہیں ہیں. اگر ہم باعمل ہوں گے اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور باعمل ہوں گے. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں کمپلین کرتے تو مولا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچو کہ جو لوگ بچوں کے لیے ترس رہے ہیں، جن کو اللہ نے نعمت اولاد جیسی نعمت نہیں دی. تو ناظرین، یہاں پر میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ میرے قول اکٹھے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اپنی زندگیوں میں ادھر ادھر دیکھیں تو ہم ایسے لوگ پائیں گے کہ جن کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جن کا ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم لوگ ان چیزوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم لوگ ہمیشہ ان چیزوں کا کمپلین کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں دی. اگر ایک کیلکولیشن لے کر بیٹھے تو ایک بار میں سوچ رہی تھی کہ ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو پروردگار نے ہمیں دی ہیں کہ جن کا اگر ہم شکر ادا کریں تو ہماری پوری زندگی کم پڑ جائے، اور بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، اور شاید اس لیے محروم کیا کیونکہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں تھی. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی کاوش پسند آئے، اور اب وقت ہوا جاتا ہے قاسم بھائی کے کالم کا. قاسم بھائی کی کالم کی طرف چلتے ہیں. جی قاسم بھائی. جناب بہت بہت شکریہ. بہت ہی ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت اقوال معصومین آپ نے بیان کیے. صبر ہمیں یقیناً کرنا چاہیے، ہمیں یقیناً صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. بے شک. ابھی کچھ دن پہلے ایک عجیب سی بات ہوئی. میرے ایک نوجوان عزیز ہیں، ابھی کیریئر بلڈ اپ میں ہیں، تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اتنی انکم نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے. تو میں نے کہا کہ آپ کی تو بہت ہی مناسب ہوگی، آپ یو کے میں ڈاکٹر ہیں. لیکن نہیں، لیکن ہاں اتنی ہی سیم انکم میرے سینئرز کی بھی ہے، کیونکہ آج کل جو ہے انکریمنٹس نہیں ہو رہے ہیں بیکاز آف دا کنڈیشنز. مگر وہ بڑا خوش ہے اور وہ مطمئن ہے، گورا ہے، مطمئن ہے. جی ہاں. پھر میں انہیں دیکھتا رہا. پھر میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کیریئر بنانے کے لیے جی رہے ہیں اور وہ زندگی جینے کے لیے جی رہا ہے. بے شک. جب آپ زندگی جینے کے لیے جینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا لگنے لگے گا. آپ اپنی سٹرگل کو جو ہے وہ آپ نے مجھے اتنی اچھی بات یاد دلائی. جب میں یہ اقوال معصومین چن رہی تھی آج کے شو کے لیے، دیکھ رہی تھی، تو میرے نظروں سے مولا علی کا ایک قول گزرا اور آپ کی اس واقعے سے بالکل اٹیچ ہے، تو میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو خوش ہونے کے لیے. بے شک. امیر بننے کے لیے نہیں. امیر بننے کے لیے نہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں، خبریں بے تحاشا ہیں. پولیٹیکل فرنٹس پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بارڈرز پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. ہر وہ خبر گرم ہے جس پہ میڈیا کو ریٹنگ ملتی ہے، جس پہ میڈیا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کبھی سیاستدان ان کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان سے خوش ہو کر ان کو لفافے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اگر خوش نہیں ہو تو ان کو بند بھی کر دیا جاتا ہے. کراچی میں اس وقت کچھ صحافی جو ہیں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دیا ہوا ہے کہ جی آپ ہماری روزگار کو بند نہ کریں، کیونکہ نہیں تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کس میڈیا مالک نے ٹوپیاں سی کر میڈیا ہاؤسز کھولے تھے. کیا کسی میڈیا مالک نے کرپشن نہیں کیا؟ یہاں یہ کہنے کا مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے جو کرپشن کر کے بھی آ رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. احتساب سب کا ہونا چاہیے، مگر پھر برابر کا ہونا چاہیے. میرا بالکل دل نہیں ہے اس مرتبہ ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کا، کیونکہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت ان لوگوں کی جن کی باتیں کوئی نہیں سنتا.
بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑی باتیں، بڑی بڑی منزلیں، بڑے بڑے خواب انہی لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، لیکن نہ ان خوابوں کے پورے ہونے پر ان کو کچھ ملتا ہے اور نہ ہی وہ باتیں کرتے ہوئے انہیں کچھ ملتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بڑے بڑے ہندسے بتا کر بجٹ میں ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے والوں کے دل کتنے کالے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ 3 سال کی معصوم صنم کے دل میں کیا ہے۔ اس کے اندر ایک جینے کی امید ہے، مگر وہ کیسے جیے جب اس کے چھوٹے سے دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا سوراخ ہو۔ یہ جو روز روز آ کر ہمیں یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل بہت بڑے ہیں اور اس میں قوم کے درد کے علاوہ کچھ نہیں، ان کے دل میں جھانک کر کیسے دیکھا جائے کہ کہیں 6 سال کی یاسمین بھی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت سے ہی اپنے دل کو تھامے ہوئے ہے کہ کاش کسی نام نہاد بڑے کے دل میں رحم جاگے اور وہ اپنا دل بڑا کر کر اس کے چھوٹے سے دل میں موجود سوراخ کو بھر سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے محل میں بھی کوئی اوشانہ رہتی ہے جس کا دل نہ جانے کب بند ہو جائے، جسے یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی زندگی کی اگلی سانس آئے گی یا نہیں۔ کوئی اصغر علی سے جا کر یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ اس بجٹ کو چاٹے یا پھر اس کو ردی میں بیچ کر ایک وقت کی روٹی کا بندوبست کر لے۔ اگر آپ کو اصغر علی کی کہانی سمجھ آ جائے تو پھر شاید فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، سمجھ بھی آ جائے گا۔ آج تک ہمارے منہ پر مارے جانے والے کتنے بجٹ عوام دوست ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھل انسان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ پھل نوشہر و فیروز کے ایک علاقے کا نام ہو تو سمجھ جائیے کہ وہاں پھل کو صرف دیکھا ہی جا سکتا ہے۔ اصغر علی محلہ اسی آبادی کا رہائشی ہے، ایک مزدور ہے، اس لیے آپ کو اس کی کوئی خبر نہیں مل سکتی۔ بڑا نام ہوتا تو کیمرے ہر وقت یہ بتا رہے ہوتے کہ اس کا دن کیسے گزرے گا، مگر وہ پریس کلب آ کر چلاتا رہا، لیکن کسی کی اتنی مجال کہاں کہ اس کی خبر بھی لگا سکے۔ ہم چاہے دعویٰ کتنا ہی کر لیں، لیکن ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے حصے میں آج بھی لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، مگر اصغر علی ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، سب سے بڑی بیٹی اوشانہ 8 سال کی ہے، اس سے چھوٹی یاسمین 6 سال کی، جبکہ صنم 3 سال کی ہے۔ اس نے بیٹیوں کو رحمت سمجھا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس کی تینوں بیٹیوں کے لیے اس نے اپنے آباء و اجداد کی ساری دولت فروخت کر دی۔ چھوٹا سا مکان تھا وہ بھی بیچ دیا اور آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، لیکن آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بجٹ عوام دوست ہے، تو ایسا کیا ہو گیا کہ اصغر علی کا بجٹ خسارے کا ہو گیا؟ اسے اپنی ساری جائیداد بیچنا پڑ گئی، اسے بے گھر ہونا پڑا اور وہ اپنے بچوں کو فاقے کرا رہا ہے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسے اور اس کے بچوں کو بھارت بھیج دیا جائے۔ اسی بھارت کا نام لے رہا ہوں جسے ہم دشمن قرار دیتے ہیں، جو ہمارے ہاں امن تباہ کر رہا ہے، جو ہمارے دشمنوں کو طاقتور کر رہا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اصغر علی نے ہماری حکومت کی پالیسی کا خیال ہی نہیں کیا؟ جاننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ اصغر علی کی تینوں معصوم بیٹیوں کے دل میں سوراخ ہے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ ان کا ہر ممکن علاج کرایا۔ اس نے ان کا علاج کرانے کے لیے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا، یہاں کے ہر ڈاکٹر اور ہر رئیس کا دروازہ کھٹکھٹا چکا ہے۔ اب اسے کہا گیا ہے کہ تمہاری بیٹیوں کا علاج اس ملک میں ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اپنی بیٹیوں کا علاج کرانا چاہتے ہو تو تمہیں دشمن ملک میں جانا ہوگا، وہی دشمن ملک جس سے ہم آج کل جنگ کی تیاریاں کرنے لگے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی ہسپتال ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسا رئیس بھی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، کیونکہ تمہاری مدد کر کے ٹی وی چینلز پر کسی کو واہ واہ سننے کو نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نوشہر و فیروز میں کوئی امیر آدمی نہیں رہتا،
ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں کا کوئی آدمی وزیر اعظم کے مسند تک بھی نہیں پہنچا. ایسا بھی ہرگز نہیں کہ یہاں انسان نہیں رہتے. اس وقت اس ڈسٹرکٹ کا ایک صوبائی رکن اسمبلی بھی ڈاکٹر ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں اصغر علی کا گھر معلوم ہی نہ ہو. اور یہ صاحب ایک زمانے میں وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت بھی رہے, لیکن انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ تینوں بہنوں کی کہانی کیا ہے. ایسا بھی نہیں کہ صاحب اپوزیشن, یہ صاحب اپوزیشن میں ہو, لیکن اس وقت بھی یہ صاحب سندھ کی حکمراں جماعت سے ہیں, مگر ہو سکتا ہے کوئی ان کی سن نہ رہا ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ان کا سکہ لیکن نوشہرہ فروز میں ضرور چلتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کی زمین اتنی ہے کہ آپ چلتے چلتے تھک جائیں اور ایک ہفتے تک چلتے رہیں, تب جا کر آپ کو اندازہ ہوگا ان کی زمین کتنی ہے. جب زمین اتنی ہو تو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون دل کا مارا یہاں رہتا ہے. ایک اور صاحب بھی ہیں جو 1970 سے اسمبلیوں میں ہیں, لیکن انہیں کیا معلوم کہ ایک چھوٹا سا ووٹر کس مرض کا شکار ہے. اصغر علی اور اس کی بیوی نے وزیر اعظم, آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اصغر علی کی, اس وقت ہماری اسکرین پہ آ رہی ہے. میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ کوئی فکشن نہیں ہے, یہ ایک سچی حقیقت ہے. اصغر علی کو لیکن سوچنا چاہیے, اصغر علی کو بھی 45 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ بن رہا ہے, اس لیے اب اس کے بچوں کے دل کا سوراخ بند نہیں ہو سکتا. اسے عمران خان سے بھی اپیل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب تک وہ دھاندلی کا مسئلہ حل نہیں کر لیتے تب تک وہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکتے جس کے بعد اصغر علی کو دشمن ملک نہ جانا پڑے. اسی لیے وہ انتظار کریں. سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ اصغر علی نے کیوں وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ فرمایا کہ وہ اس کی بیٹیوں پر طرز کھائیں. سندھ حکومت نے اربوں روپے تو صحت کے نام پر خرچ کیے ہیں, اتنی جلدی کیا ہے؟ اصغر علی کو کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا. اصغر ابھی تو اور 50 سال انہیں حکومت کرنی ہے. آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پورے سندھ کے اضلاع میں کسی کو اگر دل کا شدید قسم کا مرض لاحق ہو تو جانا تو کراچی پڑے گا. ایک وزیر کی گاڑی اتنے کی ہے کہ اس سے اصغر علی کی بیٹیوں کو بھارت نہیں بھیجنا پڑے گا, مگر ہمارے دل اتنے بڑے کہاں ہیں. آئیے یہ الزام نہ لگ جائے کہ ہم نے کچھ بتایا ہی نہیں, تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ وفاقی حکومت نے 20 کروڑ پاکستانیوں کی صحت کے لیے فیکس 52 روپے رکھے ہیں. یہ اپنا دامن بچا سکتے ہیں یہ کہہ کر 18ویں ترمیم کے مطابق یہ معاملہ اب صوبے کا ہے. تو آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے وہاں کی حکومت نے پچھلے سال فیکس تقریباً 2000 روپے رکھے تھے. اب آپ بتا دیجئے کہ جب اس بجٹ کا ایک بڑا حصہ تنخواہ میں جاتا ہو تو اس سے کسی اصغر علی کی مراد پوری ہو سکتی ہے کیا؟ سندھ حکومت نے بھی اپنے لوگوں پر اتنا ہی رحم کیا جتنا کہ پنجاب نے. یہ بجٹ ہوگا عوام دوست, مگر اس ملک کے 20 کروڑ اصغر علی کے لیے نہیں ہے. ہم اسے عوام دوست بالکل کہیں گے جب مجھے ہر طرف سے یہ آواز آئے گی کہ کسی اشانہ کے دل میں کوئی سوراخ نہیں ہے. یہ صوبائی حکومت ہمیں بہت اچھی لگے گی جب کسی 6 سال کی یاسمین کے باپ کو اپنی بیٹی کے لیے اپنا سب کچھ نہیں بیچنا پڑے گا. وفاقی حکومت کی ہم ہر وقت تعریف کرتے رہیں گے جب 3 سال کی صنم کی ماں کو ہر روز کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ نہیں کہنا ہوگا کہ میری بیٹی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو. اس کی ماں ہر وقت سب سے یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو سن سکے, ہے کوئی جو دیکھ سکے. کسی کے بجٹ میں اتنی ہمت ہے کہ میری بیٹیوں کے دل پورے کر سکے. کوئی ہے, کہیں تو ہوگا. ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں. رمضان آنے والے ہیں, ہم عطیات دینے والے ہیں. ہم ہولیوں کو دیکھ کر عطیات دیتے ہیں. ہم مذہب, فرقے, شخصیت, گلوکار, اداکار, صداکار, کھلاڑی, حلیہ, ہم وہ دیکھ کر عطیات دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پسند کی کون سی پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کتنی ڈاکیومنٹریز چل رہی ہیں,
کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ہزاروں پاؤنڈ دے کر پر آور چیریٹی کے ٹائم خریدتے ہیں اور ہم سے ہی چیریٹی لیتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنے آس پاس دیکھتے؟ کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جنہیں ہم خود جا کے اپنے ہاتھوں سے کچھ دے سکیں؟ بہانہ ہی ہوگا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا اگلا پل کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کون کہاں سے کیا ہو جائے۔ سوچنا ہوگا، نکلنا ہوگا، زکوٰۃ ضرور دیجیے، خمس ضرور دیجیے، سہم سادات ہے وہ تو وہیں جائے گا۔ چیریٹی کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ کس کو دے رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ ڈائریکٹ افیکٹیز کو دیں۔ ڈائریکٹ افیکٹیز کو دیں گے تو ان کا بھلا ہوگا۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ کیا کوئی سن رہا ہے اصغر علی کی صدا؟ کیا کوئی ہے وہاں اس پورے یورپ میں، اس پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، کینیڈا میں، جہاں جہاں ہماری نشریات جا رہی ہے، کیا کوئی ہے جو اس ماں باپ کی ان 3 بچیوں کے دل پورے کر سکے؟ کسی کو تو یہ صدا گئی ہوگی، کوئی تو سن رہا ہوگا، کہیں سے کوئی مسیحا تو آئے گا، کوئی تو بات کرے گا۔ انتظار اصغر علی کا طویل ہے، جیسے بے نظیر نے اپنے اقوال میں کہا تھا کہ صبر صبر صبر، مگر میں صرف یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ صبر جب کرب میں بدل جاتا ہے تو پھر کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ انیس منصوری صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمیں پاکستان کی مزید خبریں اور ان کی ڈیٹیل دیں گے۔ پھر سیاسی بازار گرم ہو جائے گا اور ہم اس میں مگن ہو جائیں گے۔ بریک پہ جاتے ہیں۔